بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس۔ آج ہمارا مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ آج ہم اس کا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے پاکستان کے بننے کے بعد کی ابتدائی مشکلات، یعنی پاکستان بننے کے بعد جو اس کے ابتدائی مشکلات پیش آئی تھی اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے ابتدائی مسائل۔ پاکستان نئی مملکت جب وجود میں آئی تھی تو اس کے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ آپ کی بک میں پوائنٹ وائز دیے ہوئے ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ ہے، مہاجرین کی عبادتکاری اور انتظامی مشکلات۔ ہم یہ 3 ٹاپک جو ہیں وہ آج پڑھیں گے، باقی کے جو ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو پاکستان جب وجود میں آیا تھا تو بھارت کبھی بھی رضامند نہیں تھا کہ پاکستان کو آزادی دی جائے، لہٰذا اس نے ہر ممکن طریقے سے کوشش کی کہ پاکستان کو تباہ کر دیا جائے تاکہ وہ جلد ہی دوبارہ سے بھارت کا حصہ بن جائے۔ بھارت کے جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم تھے، لہٰذا انہوں نے انگریزوں سے کہہ کر ایسی تقسیم کروائی جو کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی تھی۔ ہر لحاظ سے پاکستان کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ اگر سرحدوں کا تعین کیا گیا تو اس میں بھی پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ مسلم اکثریت والے علاقے پاکستان کو ملنے تھے، اس میں بہت سارے ایسے علاقے، ایسے ضلع، ایسی تحصیلیں جو مسلم آبادی والی تھیں وہ دھاندلی کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ جو ہے وہ بھارت کے حوالے کر دی گئی، کیونکہ اس دور میں جو ہے وہ وائسرائے جو تھے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے۔ انہوں نے اس کو ریڈ کلف کو کہا کہ سرحدوں کا تعین کریں، تو اس کے ماؤنٹ بیٹن کے گاندھی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، لہٰذا انہوں نے گاندھی کو پوری تسلی دی کہ پاکستان بن تو جائے گا لیکن ایسا پاکستان بنے گا جو جلد ہی دوبارہ سے بھارت کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس نے سرحدوں کے ساتھ بھی ہیر پھیر کیا، جو کاغذات میں لائنیں کھینچی گئی تھیں، یعنی جو نقشے بنائے گئے تھے اس سے اس نے بدل دیا اس کو، جو علاقے بھارت کے پاکستان کے حصے میں آنے تھے وہ بھارت کو دے دیے گئے۔ ایک ضلع گرداسپور مسلم آبادی کا ضلع تھا جو بھارت کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کے ذریعے سے بھارت کی رسائی جو ہے وہ کشمیر تک ہو گئی، یعنی اس گرداسپور کے علاوہ کوئی بھی علاقہ بھارت کا کشمیر کے ساتھ اٹیچ نہیں تھا، تو اس لیے دھاندلی کے ساتھ وہ ضلع جو ہے وہ بھارت کو انہوں نے دے دیا۔ اس کے علاوہ جب مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان آئے تو ان کے ساتھ رستے میں بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، لوٹ لیا جاتا تھا، ٹرینوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ لوگ چھپ چھپا کر بچ کر بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان آئے، اور جب پاکستان پہنچتے تھے تو ایک نئی مملکت میں اتنی بڑی تعداد میں جو ہجرت کر کے لوگ آ رہے تھے ان کے لیے انتظام کرنا کافی مشکل تھا، تو لیکن پھر بھی قائد اعظم اور ان کے ساتھ اور بھی رہنماؤں نے مل کر کافی کوشش کی کہ ایک جو ہے بہت بڑے مسائل سے بچنے کے لیے جو ہے کافی کوششیں کی گئیں اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہے۔ عارضی کیمپ لگا دیے گئے علاج معالجے کے لیے، جو کچھ ممکن تھا انہوں نے کیا۔ تو یوں پاکستان نے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو بہت سے مسائل دیکھے تھے، ان کو اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ریڈ کلف ایوارڈ۔ قیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کے تعین کے لیے وائسرائے نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیے۔ ایک انگریز قانون دان مسٹر ریڈ کلف کو دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اختلافات کی صورت میں اسے ثالثی فیصلہ کرنے کا بھی اختیار دیا گیا۔ ثالثی فیصلہ یعنی وہ پنچایتی بن کر بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے کانگریس نوازی اور ہندو دوستی کا پورا خیال رکھا۔ پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ گرداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنا دیا۔ اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک حل طلب ہے۔ نمبر 2 پر ہے مہاجرین کی عبادتکاری۔ آزادی ہند اور قیام پاکستان کے وقت کہیں بھی یہ بات طے نہ تھی کہ پاکستان کے ہندو بھارت جائیں گے اور بھارت کے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے۔ بات تو یہ تھی کہ مسلم اکثریت کے علاقے پاکستان کو مل جائیں گے جن میں اقلیتیں اپنی پوری آزادی کے ساتھ سبز پرچم کے سائے تلے رہ سکیں گی۔ ہندو مسلم فسادات نے نئی مملکت میں مسائل میں اضافہ کر دیا۔
بھارت میں پرامن آباد مسلمانوں کی بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئیں، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا اور زبردستی مسلمانوں کو پاکستان میں دھکیل دیا گیا۔ یہ مہاجرین اس حال میں پاکستان آئے کہ نئی مملکت کو ان کی بحالی اور آباد کاری میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بے حال لاکھوں لوگ بہت سی مشکلات برداشت کر کے پاکستان آئے۔ مہاجرین میں زخمی اور بیمار بھی تھے، جن کو مہاجر کیمپوں میں رکھا گیا، جہاں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ علاج معالجے کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اگرچہ یہ نئی مملکت کے لیے ایک زبردست آزمائش تھی، مگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مالی امداد کی، انہیں کھانا اور لباس مہیا کیا۔ آخرکار یہ مشکل وقت بھی گزر گیا۔ جو مسلمان پہلے سے پاکستان میں موجود تھے، انہوں نے بہت ساتھ دیا اس مشکل وقت میں۔ انہوں نے جو مہاجر تھے، بھارت سے آ رہے تھے، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ان کے اپنے گھروں میں بھی جگہ دی، اس کے علاوہ لباس اور کھانا بھی مہیا کیا، جتنی مالی امداد کر سکتے تھے وہ بھی کی۔ تو یوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے یہ مشکل وقت بھی گزر گیا۔ انتظامی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو فوراً کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنا دیا گیا تھا۔ اسلام آباد کو بعد میں پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں، مگر گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے۔ حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتری سہولتوں سے محروم تھے۔ نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ حال تھا کہ ماہر اور تجربہ کار عملہ موجود نہ تھا۔ سول سروس کے کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے، جن میں سے زیادہ تر اعلیٰ عہدوں کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور ساز و سامان اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندوؤں اور سکھ فسادیوں نے ریل کی وہ پٹڑیاں ہی اکھاڑ دیں جن پر چل کر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا۔ بھارتی فضائی کمپنیوں نے مسلمانوں کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا۔ جو سرکاری ملازمین کسی طرح پاکستان پہنچ چکے تھے، ان کے لیے رہائش کا کوئی بندوبست نہ تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری، اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو زیادہ تر ہندو جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ وہ جاتے ہوئے دفتری ریکارڈ کو یا تو غائب کر گئے، ساتھ لے گئے، یا پھر جلا گئے۔ تو پاکستان کے لیے بہت بڑا یہ مسئلہ تھا، کوئی ریکارڈ نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، دفتر خالی پڑے تھے، کوئی اسٹیشنری، ٹیبل، چیئر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ ان حالات میں انہوں نے کھلے آسمان تلے جو ہے دفتر بنائے اور آہستہ آہستہ جو ہے کام کرنا شروع کیا، اور بہت جلد پاکستان جو ہے وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ یہ 3 ٹاپک آج ہم نے پڑھے ہیں، یہ آپ کی ڈائری ہے، آپ نے ان کو اچھی طرح سے لرن کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔